بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 25۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ توضیح کا حصہ صوم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا کے 3 مطالب۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب توضیح کا خطبہ چل رہا تھا، جس کی ابتدا انہوں نے کی تھی حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا۔ تو اس سے متعلق علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ جو تشریحات بیان فرما رہے ہیں ان میں سے آج یہ ہم ذکر کریں گے کہ اس حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا میں اولا اور ثانیا کے سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ۔ تو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی 3 تشریحات علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا تَفْصِيلُ الْحَمْدِ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا فَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا الْأَوَّلُ أَنَّ الْحَمْدَ يَكُونُ عَلَى النِّعْمَةِ وَغَيْرِهَا فاللہ تعالی يستحق الحمد اولا بکمال ذاته وعظمت صفاته وثانیا بجمیل نعمائه وجزیل آلائه التي من جملتها التوفیق لتالیف هذا الکتاب۔ فرماتے ہیں کہ حمد کی تفصیل جو اولا اور ثانیا کے ساتھ ذکر کی ہے تو اس میں کئی وجوہ کا احتمال ہے، کئی صورتوں کا احتمال ہے، کئی معنی کا احتمال ہے۔ الاول پہلا معنی یہ ہے، پہلا مطلب یہ ہے ان الحمد یکون علی النعمت کہ حمد نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے۔ اور تو مصنف گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بنیاد پر، اور دوسری مرتبہ تعریف کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بنیاد پر۔ فاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ حمد کے مستحق ہے، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کمال کی وجہ سے اور اس کی صفات کی عظیم ہونے کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ وہ تعریف کے مستحق ہے اپنے خوبصورت و نعمتوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ انعامات کی وجہ سے، جن میں سے ایک اس کتاب کی تالیف کی توفیق دینا بھی ہے۔ تو بہرحال ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عام طور پر جب ہم کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمال دیکھتے ہیں یا کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح چاہے اس بندے نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا ہو یا نہیں کیا ہو، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ہم کسی شخص کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا ہوتا ہے یا ان کو مدد کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت زیادہ انعامات ہیں، لیکن اگر وہ انعام ہو بھی نہ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حمد کے مستحق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سب سے عظیم ذات ہے، اور جب بھی کوئی عظیم چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کی بغیر نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان ذات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا میں اولا کا اور ثانیا کا پہلا مطلب اگر لیا جا سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ مصنف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلیل شان ہونے کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ وہ جو تعریف کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے پر انعامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر مصنف پر خاص طور پر یہ انعام بھی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی توفیق دی ہے۔ الثانی ان نعمت اللہ تعالی علی کثرتها ترجع الى ایجاد و ابقاء اولا و ثانیا و ابقاء ثانیا فيحمده على القسمين تأسيا بالصور المفتحة بالتحميد حيث أشير في الفاتحة للجميع وفي الأنعام إلى الإيجاد وفي الكهف إلى الإبقاء أولا وفي السبع إلى الإيجاد وفي الملائكة إلى الإبقاء ثانيا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوٹتی ہیں
ایجاد اور ابقائے اول کی طرف اور ایجاد اور ابقائے ثانی کی طرف۔ فیحمدہ، پس مصنف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں ان دونوں قسموں کی بنیاد پر، تأسیاً، اور اس سلسلے میں وہ پیروی کرتے ہیں ان صورتوں کی جو الحمدللہ سے شروع ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں اشارہ کیا گیا ہے تمام صورتوں کی طرف، اور سورہ انعام میں ایجاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور سورہ کہف میں ابقائے اول کی طرف، اور سورہ سبا میں ایجاد کی طرف، اور سورہ ملائکہ میں ابقائے ثانی کی طرف۔ دوسری جو وجہ ہے حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا، کہ اللہ تبارک کی تعریف ہے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ، تو اس کا جو دوسرا معنی بیان کیا ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ پر بہت زیادہ انعامات ہوتے ہیں، اور ان انعامات کی بہت زیادہ اقسام ہے، کثرت ہے، لیکن اگر اس کو ہم اگر تقسیم کرنا چاہے تو وہ 4 اقسام پر ہے۔ ایک ایجاد اول، ایک ایجاد ثانی، ایک ابقائے اول، اور ایک ابقائے ثانی۔ ایجاد اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعامات ذکر کرتے ہیں یا تو اس کا تعلق ایجاد اول کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایجاد اول کا مطلب انسان کی ابتدائی آفرینش، ابتدائی پیدائش، اس کو ایجاد کہتے ہیں۔ تو یا تو اس حمد کا تعلق اور نعمت کا تعلق اس ایجاد اول کے ساتھ ہوگا، اور یا ایجاد ثانی ہوگا۔ ایجاد ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دوبارہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور پھر جنت عطا فرماتے ہیں، تو اس کو ایجاد ثانی کہتے ہیں۔ اور ابقائے اول کس کو کہتے ہیں؟ ابقائے اول اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی دے دیتے ہیں، اور یا اس کو جو سہولیات دیتے ہیں، تو اس کو ابقائے اول کہتے ہیں۔ اور ابقائے ثانی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آخرت میں دوبارہ زندگی دینے کے بعد اس کو جو جنت میں انعامات دیتے ہیں وہ مراد ہے۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ کی نعمتیں بکثرت ہوتی ہے، لیکن ان سب کا تعلق ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایجاد اول کے ساتھ، یا ابقائے اول کے ساتھ، یا ایجاد ثانی کے ساتھ، یا ابقائے ثانی کے ساتھ۔ تو مصنف نے اولا و ثانیا اس بنیاد پر ذکر کی ہے کہ حامد للہ تعالیٰ اولا میں ابقائے اول اور ایجاد اول مراد ہے، اور ثانیا میں ابقائے ثانی اور ایجاد ثانی مراد ہے۔ اور اس سلسلے میں مصنف نے یعنی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے اور قرآن مجید کی ان صورتوں کی جن صورتوں کی ابتدا الحمدللہ سے ہے، تحمید سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ چنانچہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو وہ اس کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہے، سورہ انعام میں دیکھیں تو اس کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ کہف کی ابتدا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ سبا کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، سورہ ملائکہ کی ابتدا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ان صورتوں میں اگر ہم سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو اس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں ایجاد اول، ایجاد ثانی، ابقائے اول، ابقائے ثانی تمام کے تمام موجود ہے، یعنی انسان کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ تو بہرحال علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا، اس اولا سے مراد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے ابقائے اول کی بنیاد پر یا ایجاد اول کی بنیاد پر، اور ثانیا میں وہ ایجاد ثانی اور ابقائے ثانی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں تک 2 معنی ہوئے، حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا۔ اولا و ثانیا کا پہلا معنی تو یہ ہوا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی بنیاد پر، اور دوسری مرتبہ وہ تعریف کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بنیاد پر۔ اور دوسرا معنی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ابقائے اول، ایجاد اول
اور ابقاء ثانی اور ایجاد ثانی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تیسرا معنی علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ بیان کیا ہے۔ الثالث الملاحظة لقوله تعالى له الحمد في الأولى والآخرة على معنى أنه يستحق الحمد في الدنيا على ما يعرف بالحجة من كماله ويصل إلى العباد من نواله، وفي الآخرة على ما يشاهد من كبريائه ويعاين من نعمائه التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإليه الإشارة بقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی طرف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ حامدن للہ تعالیٰ اولا و ثانیا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے سورہ قصص میں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعریف سزاوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے مستحق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال اولا سے دنیا مراد ہے اور ثانیاً سے مراد آخرت ہے۔ علامہ انا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حمد کے مستحق ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیوں مستحق ہے؟ علامہ یعرف بالحجت من کمالہ، کیونکہ دلیل کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کمال والے ہیں، اور اسی طرح بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو نعمتیں پہنچتی ہے اس بنیاد پر وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتا ہے، اور آخرت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس لیے کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا مشاہدہ کرے گا اور اس کی نعمتوں کا اپنے آنکھوں سے معائنہ کرے گا۔ ایسی نعمتیں ہوگی لا عین رات، کہ اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی اشارہ کیا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، کہ جنتیوں کی آخری دعا جو ہوگی وہ یہ کہ وہ یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بہرحال تیسرا معنی یہ ہے کہ اولاً اور ثانیاً، اولاً میں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا مراد ہے اور ثانیاً سے مراد آخرت ہے، اور اس کے لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے قرآن مجید سے دلیل استدلال کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمد کے مستحق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کی آخری دعا یہ ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو تمام نعمتیں دے دیں گے اور ہر قسم ان کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، تو پھر آخر میں جنتی وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا، اس کا یہ تیسرا سبق چل رہا ہے۔ حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا میں علامہ صدر الشریعہ نے بہت زیادہ باریک باتیں اور دقیق باتوں کا خیال رکھا ہے، اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے حسب وعدہ ان تمام باتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ خطبے سے متعلق اور حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا سے متعلق یہ تیسرا سبق ہے۔ اس میں جو ضروری باتیں تھیں وہ پچھلے اسباق میں گزر چکی، کچھ حامد للہ تعالیٰ اولا و ثانیا سے متعلق باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔